आज़ादारो चलो माश को आलम के साए में, ये तजम्मुल ये हशम ये बाकपन जिंदा रहे। आज़ादारे हुसैनी ये चल जिंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। जी अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। बताता हूँ कहाँ गायब था। कुछ लोग तो जानते हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन कुछ लोगों को जिनको नहीं पता उनको ही बता देते हैं कि कहाँ गए थे। सिर्फ भाई को मोबाइल पकड़ाते हैं, फिर आपको बैटरी बताते हैं। भाई मोबाइल पकड़ो। अच्छा जी, तो बहुत सारे लोग यही पूछ रहे थे भाई व्लॉग कैसे आ गया, भाई ये तो आप बंद कर दी व्लॉग आप बंद कर दी, व्लॉग आप बना ही नहीं रहे, आप तो डालते नहीं हैं। तो आज मैंने व्लॉग ऐसे अपलोड किया है। जैसे आपको याद होगा पिछले साल मैंने टोकल चौक लाली दूध गली में जो हमारी सालाना मजलिस होती है, जो जिस पर शबीर योजना बरामद होती है और मातमदारी होती है, ठीक है, मैंने उस पर व्लॉग किया और उसी व्लॉग में मैंने थोड़ा सा बताया कि भाई मैं क्यों नहीं व्लॉग कर रहा और क्यों नहीं व्लॉग आ रहे। तो मैंने उसमें बता दिया। इसमें बता दूँ कि भाई स्टडी के इशू है, अगर मैं स्टडी फोकस करूँगा तो व्लॉगिंग पे नहीं हो सकती, अगर व्लॉगिंग पे करूँगा तो स्टडी कैसे करूँगा। इसलिए फिर मैंने व्लॉगिंग को लगाया होल्ड पे और जाके मैंने अपने 9th क्लास की तैयारी की और एग्ज़ाम दिए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे एग्ज़ाम हुए हैं। और अब 10th क्लास को 3 महीने हो गए कंटिन्यू किया हुआ है और इस साल मेरी दोबारा आ गई है लाली दूध दही गली जो टोकल चौक है हमारा। इधर 55वां सालाना मजलिस है ये, जो 55 सालों से चलती आ रही है। अभी तक अल्लाह का और मौला का ये मौजूद है कि चलती आ रही है और अभी तक इसको बरकरार रखा हुआ है। और जैसा कि अब मैंने बताया कि वही मजलिस है और जिससे आज हम तैयारी शुरू करेंगे आज रात को, और कल शाम 8:30 से 8 बजे तक मजलिस स्टार्ट हो जाएगी, जिससे इलामा असद जोड़ी साहब खिताब फरमाएंगे और साहिब अहले बैत बयान करेंगे, जिस पर शबीर योजना बरामद होगी और मातमदारी होगी। अच्छा जी, व्लॉग को लगाता हूँ होल्ड पे। जैसे ही चाचू वगैरह आएंगे हम बाइट तैयारी शेयरिंग कर लेंगे, थोड़ी सी आपको हवा दे दूँगा, बाकी का व्लॉग सुबह आपको देखने को मिलेगा। अच्छा जी, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जैसे हम तैयारी शुरू करेंगे तो मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। ये हमने अभी शुरू कर दिया है, वो आप बैनर देख सकते हैं और वो आप स्क्रीन में आपको नज़र आ रही होंगी लाइटें लगेंगी, वो भी देखें, वो भी थ्रू आउट सारी सुबह लगेंगी। अभी कुछ लगी हैं लेकिन वो 40 नहीं लगी, पहले 40 थी जब ये हम शाम को चलाई नहीं थी, लेकिन वो ना कार जो है वो हीटा वो ब्लास्ट हो गई है। तो इलेक्ट्रीशियन को फ़ोन किया, वो कह रहा है मैं सुबह आऊँगा और आगे सुबह सारा शो सही कर दूँगा और आगे बाकी पूरे रूट पे लाइट लगा दूँगा। जैसे ही हम आगे लगाते हैं मैंने आपको मैं साथ साथ हर बैनर दिखा दूँगा। वो मेरा रहनुमा मेरा आका भी वही जिसका नाना है नबी, बाप वलियों का वली, फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई, फातिमा जिसकी है माँ, भाई जैसा न कोई। 2000 years later. पिछला भी क्लिप देखा होगा, इसमें मैंने आपको कहा था कि भी हम जैसे जैसे तैयारी करते हैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँगा। मेरा गला कुछ बैठा हुआ है तो इसलिए आपको आवाज़ थोड़ी कम आ रही है। तो जो है हम सारे हमारे सारे जो जल्दी सो जाते हैं, हमको पता ही है सारे जल्दी सोने वाले हैं, सो जाते हैं, तो इसलिए हमने बाहर नहीं लगाए थे, हमने घर के अंदर लगाया ज़्यादा बैनर। फिर वो मैंने कहा चलो सुबह ही कर लेंगे वो भी, और जो सुबह मैं लगाऊंगा बैनर वो भी सारा शुरू कर लूँगा। अभी हम जो है ये अलम पाक लेके आए हैं मस्जिद से, इमाम मस्जिद शादबाग से, और जिसके साथ हमने ये असम के लिए रखा सामान, और ये मेंबर के अलम है जो मेंबर बाहर पड़ा अंदर पड़ा हुआ है प्लाट में, ठीक है। ये आप देख लें सारा कारपेट शुरू हो गया, एक पंखा ये आ गया, एक पंखा वो है और एक पंखा यहाँ आ जाएगा जब ये अलम बाग यहाँ जाएगा, शायद यहाँ भी एक आना है पंखा, और इधर इसके ऊपर बाकी परफ्यूम हो जाएगा और ये रेडी रहेगा, और यहाँ एक LCD लग जाएगी। जी अब चलते हैं बाहर और रात से लेके अब तक जितने हमने बैनर लगाए हैं आपको सारे दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एक बैनर ये आ गया, ये हज़नबुल कुबरा लिखा हुआ है, बाकी सारे 14 मासूमीन के नाम लिखे हुए हैं। जिस
जगह थी हुसैन 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 डन हो गई है और शाम रहे और मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे हो रहे और शाम रहे मौला तेरा ऊंचा सदा नाम रहे बोले सारा जहां और ये जो देख रहे हैं ये तिफलो पीरो जवां बोले सारा जहां तिफलो पीरो जवां कल भी दिलों पे तेरा राज था मौला अभी दिलों पे तेरा राज है मौला हुसैन 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 मुल्कों में तेरा मातम शहरों शहरों में तेरा मातम वो मेरा रहनुमा मेरा आका भी वही जिसका नाना है नबी बाप वलियों का वली फातिमा जिसकी है माँ भाई जैसा न कोई फातिमा जिसकी है माँ भाई जैसा न कोई भाई जैसा न कोई ऐसे सुल्तान को हुसैन मौला या हुसैन हुसैन मौला। A few moments later. मजलिस का आगाज हो चुका है رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان تم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دو کیسے دل روتا ہے نظروں سے اگر دور ہو بیٹا اس دشت مصیبت میں تمہیں جانے دوں کیسے کس طرح جدائی تیری منظور ہو بیٹا اکبر تمہیں معلوم ہے کیا مانگ رہے ہو تم باپ سے مرنے کی دعا مانگ رہے ہو اس عالم غربت میں تمہیں جانے دو محمد کی جوانی دیکھی ملتمسوں ذاکرہ جناب کمید رضا سے کہ وہ تشریف لائیں اور آقا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں برائے کشودی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد وعلی محمد درود آپ مومنین سے دستبستہ گزارش کی افضل ترین عبادت ہے اور آقا ابو عبداللہ کی مجلس میں ہم تشریف فرما ہے یہاں پہ بولنا بھی عبادت حتیٰ سانس لینا بھی عبادت تو یہ لائق درود ہے آپ کے ذہنوں میں جتنا محمد والے محمد کا مقام بلند ہے اتنی بلند ترین صلوات پڑھیے برائے کشنودی کریم کربلا آقا و مولا ابو عبداللہ حسین علیہ السلام بلند تر صلوات نعرہ حیدری 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 بلندتر صلوات یا حسین یا عباس یا عباس یا حسین بادشاہ 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 ایک سہا ہی سہا
ایک وفا ہی وفا، ایک کرم ہی کرم، ایک عطا ہی عطا، ایک عطا ہی عطا، ایک محمد کا بیٹا، ایک محمد کا بیٹا، ایک زہرا کی دعا، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، کربلا کربلا تیرے دو بادشاہ، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، ایک جوانان جنت کا سردار ہے، ارے دوسرا باد ہے، بر علمدار ہے، ایک جوانان جنت۔ محمد حشر کے دن کاٹیں گے میثم و زبان، حشر کے دن کاٹیں گے میثم و زبان، جس کی تھی آواز اونچی سیدہ کے سامنے، اور قاتل زہرا سے جس نے دوستی رکھی یا جون، ارے حشر میں جائیں گے کیسے مصطفیٰ کے سامنے۔ ملتمس ہوں نندے ذاکرین جناب خور عباس اور علی زامن سے زبان حیدر سے کہ وہ تشریف لیں اور آقا کی بارگاہ میں ذرا عقیدت پیش کریں۔ ان ننے ذاکرین کی حوصلہ افزائی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بآواز بلند صلوات۔ نعرہ حیدری، نبی سے پہلے خدا، خدا کے بعد نبی، نبی کے بعد علی، علی کے بعد زہرا، علی کے بعد زہرا، زہرا کے بعد پاک حسن، زہرا کے بعد پاک حسن، حسن کے بعد حسین، سخی لجپال حسین۔ حسین شعور کی حد آخر ہے، نقش پائے حسین شعور کی حد آخر ہے، نقش پائے حسین۔ ابھی رات کا وقت ہے لیکن سبھی جانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سورج طلوع ہوا ہے۔ پیش کر رہا ہوں ابھی بتاؤں گا ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے، ابھی بتاؤں گا سورج کو روشنی کیا ہے، ذرا جبیں پا اٹھا لوں میں خاک پائے حسین۔ بطور خاص اس شعر کے لیے انتخاب کیا وہ پیش کرتا ہوں۔ محفل مجلس میں آ گئے ہو، بہت شکریہ حسین، محفل میں آ گئے ہو، بہت شکریہ حسین، جنت بنا دی ایسے بنایا ملکہ مقدر کھڑے کھڑے، جیسے بنایا ملکہ مقدر کھڑے کھڑے، مولا
رہبر کھڑے کھڑے پر محمد وآل محمد صلوات. A few inches later. جس نے خدا کے لیے گھر بار لٹایا، جس نے سنا پر ہمیں قرآن سنایا، ہاں جس نے ہمیں مر کے بھی جینا ہے سکھایا. ایسے سردار کو شہ ابرار کو، ایسے سردار کو شہ ابرار کو مولا حسین ابن علی کہتے ہیں. یا حسین حسین سارے سردار جسے اپنا سردار کہیں، سارے معصوم جسے اپنا دیدار کہیں، اور ہم جیسے جسے رب کا شہدار. بات اچھی لگے بات تو بولیے. اس نے میرے ساتھ بولا کہ پوچھا لوگوں نے کہ عباس سے جری کیسے تھے، ارے کیسے اتوار و مسائل تھے، سخی کیسے تھے. بولتا وہی ہے جس کی زبان ذکر کی عمارت ہوتی ہے. 2 مصروں میں میں نے سوال چھوڑ دیا، اگلے 2 مصروں میں جواب ہے. آخری آدمی تک داد چاہیے، جس کو بات اچھی لگے وہ تائید ذکر میں ہاتھ ضرور بلند کر دے. پوچھا لوگوں نے کہ عباس سے جری کیسے تھے، ارے کیسے اتوار و مسائل تھے، سخی کیسے تھے. اب توجہ حضور کہ میں ابھی سوچ رہا تھا کوئی برجاس کا جواب، ارے منہ سے بے ساختہ نکلا کے علی جیسے. ہو گیا جس کو بات اچھی لگتی ہے سلامت رہیے. مل کے بولیے نعرہ حیدری. عباس شاہ کربلا کی گود میں. بات اچھی لگے زبان سے حفاظت کر کے میرے ساتھ مولا کی بارگاہ تک آ جائیے. ایسے عباس شاہ کربلا کی گود میں، ارے جیسے ہو بدرو تجا شمس الصبح کی گود میں. سلامت رہے. جیسے ہو بدرو تجا شمس الصبح کی گود میں. One eternity later. کے بارے میں بیان کیا ہے. کہہ دو کہ انہ الحق من ربک، یہ تو میرے رب کی طرف سے حق ہے نا. لیکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اللہ بول رہا ہے ہم جانتے ہیں کہ انسانوں کی اکثریت ایمان نہیں لائے گی. تبھی آئی تھی آپ نے بیداری سے سنی. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آیت میں نے ختم کر دی. سورہ ہود میں جا کے دیکھیے گا. اس آیت کے بارے میں ہمارے بڑے عالم نے لکھا ہے کہ اس آیت کا اگر معانی اور ترجمے بیان کیے جائیں تو وہ کئی 100 نہیں بنتے، کئی 1000 بنتے ہیں. بس میرا ساتھ دیکھا وقت نہیں. بالکل میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ نے اس آیت میں 2 لوگوں کا ذکر کیا. ایک بینے والا اور دوسرا اس کا شاہد. نام بھی لیا اس گواہ کا کہ نام کیا ہے. اللہ نے اس کی پہچان یہ بتائی، یتلو. وہ یتلو ہے. اب یہ یتلو کیا ہے نہ میں آپ کو سمجھا سکتا ہوں نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نا. لیکن مالک ہمیں ہم پر کرم فرمائے تو آپ بھی سمجھیں گے اور میں بھی سمجھوں گا انشاءاللہ. دیکھیں میں بڑی آسان کر رہا ہوں مثال کو، آسان کر رہا ہوں. بینے سے مراد مفسر نے لکھا کہ قرآن پاک. بینا یعنی موجزہ اور موجزہ ہے قرآن پاک. تو ایک وہ ہے جو بینا لے کر آیا یعنی قرآن لے کر آیا، وہ ہے میرا پیارا محمد جس کے امتی بیٹھے ہوئے. اور دوسرا وہ ہے جو اس بینے والے کا گواہ بن کر آیا. اب گواہ کا نام نہیں بتایا کہ گواہ کیا نام ہے اس کا. اللہ نے کہا یتلو ہے. اب اس یتلو کو اگر سمجھ لیا تو یقین جانو گواہ سمجھ میں آ جائے گا. عباس میرے
लश्कर अब्बास मीरे लश्कर अब्बास मीरे लश्कर अब्बास मीरे लश्कर अब्बास कहते हैं अब्बास मीरे लश्कर अब्बास मीरे लश्कर अब्बास मीरे लश्कर अब्बास मुझे अब्बास कहते मुझे अब्बास कहते हैं अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। मैं कमरे बनी हाशिम हूँ, सरदार हूँ मैं लश्कर का। शब्बीर मेरा आका है, मैं बेटा हूँ हैदर का। मैं बेटा हूँ हैदर का। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। मसलक में वफादारी है, मनसब में अलमदारी है। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। ज़हरा ने कहा है बेटा, है सारे अरब में चर्चा। शब्बीर के दिल की ताकत हूँ चांद बनी हाशिम का। चांद बनी हाशिम का। मैं करबला का हैदर, जिब्रील बचा ले शय पर। मैं करबला का हैदर, जिब्रील बचा ले शय पर। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। वो जाहो हशम रखता हूँ, शानों पे अलम रखता हूँ। लो रोक सको तो रोको, दरिया में कदम रखता हूँ। दरिया में कदम रखता हूँ। मैं हश्र बबा कर दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। मैं हश्र बबा कर दूंगा, सर तन से जुदा कर दूंगा। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। मुझको भी इमामत मिलती, तौकीर मेरी बढ़ जाती। पी लेता जो शीरे ज़हरा, कौनैन में थी सरदारी। कौनैन में थी सरदारी। हूँ अपने बदन का सानी, पत्थर से निचोड़ूं पानी। हूँ अपने बदन का सानी, पत्थर से निचोड़ूं पानी। अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं, मुझे अब्बास कहते हैं। तलवार है मेरे बाजू, है मुझ में वफा की खुशबू। मैं देख नहीं सकता हूँ ज़ैनब की नजर में आंसू। ज़ैनब की नजर में आंसू। जिस जगह थी मौत आसान, जिंदगी दुश्वार थी। जिस जगह थी मौत आसान, जिंदगी दुश्वार थी। जिस जगह थी मौत आसान, जिंदगा में रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। आकर दरे ख़याम पे ज़ैनब को दी सदा, आ ए मेरी गरीब बहना करीब आ। ले आखिरी सलाम हुसैन गरीब का। मकसद है मेरा क्या ये सबक तुझको याद है, मेरी शरीक कार मुझे एतमाद है। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। ज़ैनब तड़प के बोली के भैया समझ गई, भैया तेरे इशारे को बहना समझ गई। मैं क्या तेरी गरीब सकीना समझ गई। खुदा मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा पैगाम रहेगा। मैं रहूं या न रहूं, मैं रहूं या न रहूं। आकर दरे ख़याम पे ज़ैनब को दी सदा, आ ए मेरी गरीब बहना करीब आ।
لے آخری سلام حسین غریب کا. مقصد ہے میرا کیا یہ سبق تجھ کو یاد ہے؟ میری شریک کار مجھے اعتماد ہے. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں، میرا اسلام رہے گا، میرا پیغام رہے گا. میں رہوں یا نہ رہوں، میں رہوں یا نہ رہوں. زینب تڑپ کے بولی کہ بھیا سمجھ گئی، بھیا تیرے اشارے کو بہنا سمجھ گئی. میں کیا تیری غریب سکینہ سمجھ گئی. حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ. مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے. کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے. حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو. میان کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا. بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا. نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں اکیلا ہے بس آ جاؤ، بھائی اکیلا ہے. مجھ پر برستے یہ سنگ دیکھو، بے کس کی تنہا کی جنگ دیکھو. دیکھو نہ ٹوٹے نانا سے وعدہ، ہمت بڑھا جاؤ، بھائی اکیلا ہے بس آ جاؤ، بھائی اکیلا ہے. جب شمر خنجر کو پھیرتا تھا، قاتل نے شہ سے خود یہ سنا تھا. پیاسا گلا اس دم یہ پکارا، صورت دکھا جا. عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر. عباس کہتے ہیں، عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر، عباس میرے لشکر. عباس مجھے عباس کہتے ہیں، عباس میرے لشکر، عباس مجھے عباس کہتے ہیں. عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں. مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں. میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا. میں قمر بنی ہاشم ہوں، سردار ہوں میں لشکر کا. شبیر میرا آقا ہے، میں بیٹا ہوں حیدر کا. میں بیٹا ہوں حیدر کا. مسلک میں وفاداری ہے، منصب میں علمداری ہے. مسلک میں وفاداری ہے، منصب میں علمداری ہے. عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں. زہرا نے کہا ہے بیٹا ہے سارے عرب میں چرچا، شبیر کے دل کی طاقت ہوں چاند بنی ہاشم کا. چاند بنی ہاشم کا. میں کربلا کا حیدر، جبریل بچا لے شے پر. میں کربلا کا حیدر، جبریل بچا لے شے پر. عباس کہتے مجھے ہیں، عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں. وہ جاہو حشم رکھتا ہوں، شانوں پہ علم رکھتا ہوں. لو روک سکو تو روکو، دریا میں قدم رکھتا ہوں. دریا میں قدم رکھتا ہوں. میں حشر ببا کر دوں گا، سر تن سے جدا کر دوں گا. میں حشر ببا کر دوں گا، سر تن سے جدا کر دوں گا. عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں، مجھے عباس کہتے ہیں. مجھ کو بھی امامت ملتی
توقیر میری بڑھ جاتی پی لیتا جو شیر زہرا کونین میں تھی سرداری ہوں اپنے بدن کا ثانی پتھر سے نچوڑوں پانی عباس کہتے ہیں تلوار ہے میرے بازو ہے مجھ میں وفا کی خوشبو میں دیکھ نہیں سکتا ہوں زینب کی نظر میں آنسو میری گود کے پلے میرے حسین آ میرے غریب آ ذرا ماں کے قریب آ سینہ فگار ہے تیرا مجھ کو ہے یہ پتہ دشتے بلا میں فاطمہ زہرا کی تھی صدا میرے پیارے کس نے میرے جگر پہ یہ خنجر چلا دیا کس نے میرے حسین کو پانی نہیں دیا دے دو میری بہن کو ردا میں حسین ہوں مجھے وقت سے صدا میں حسین ہوں مجھے وقت سے صدا میں حسین ہوں دربار میں لعین کے اور شام میں دیکھا کہ سکینہ فضہ کی گود میں تھی جب کوئی ظالم سکینہ کو تماچا مارنا چاہتا تھا تو فضہ اسے گود میں چھپا کر اپنے رخسارے آزے کر لیتی خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے خدا آپ کے رونے کو قبول کرے رونے والوں ایک جملہ پوری حساسیت کے ساتھ سننا حسین شہید ہو گئے اہل حرم اسیر ہو گئے سنو رونے والوں بیٹھنے والا سننا ایسے ہی کوئی لمحہ تھا ایسے ہی کوئی وقت تھا قافلہ شہر حمص کے قریب پہنچ چکا تھا ایک مرتبہ بی بی زینب نے مڑ کر اس ناقے کو دیکھا جس پر اکیلی سکینہ کو باندھا گیا تھا دیکھو یہ 3-4 سال کی بچی رونا نہ آئے تو سر جھکا لینا گھر جا کے رونا یہ 3-4 سال کی بچی کتنی چھوٹی بچی ہے اس کا حق یہ ہے کہ یہ گود میں چلے لیکن مقتل میں یہ لکھا ہے کہ جب قافلہ کربلا سے چلا تو بچی کو گود سے چھین کر ایک اکیلے ناکے پر رسیوں سے ٹکر کر باندھا گیا سنیں گے بچی پہ کھلی کیسے قافلہ چلا بی بی زینب کی نگاہ اسی ناکے پر تھی ایک مرتبہ شہزادی نے ناکے کی پشت سے خون کے قطرے ٹپکتے ہوئے دیکھے بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرایا اور کہا قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی آزاد نہ کر دی جائے اب جو بچی کو کھولا گیا تو پشت ناکہ بھی لہو لہان تھی سینہ بھی لہو لہان تھا قافلہ کربلا سے کوفہ گیا دو جملے فقط وہاں پہ رک کر پھر نکلا ہے شام کے لیے شہر حمص کے قریب آج بھی موجود ہے شہر حمص شام کا شہر بچی پھر اکیلے ناکے پر تھی ایک مرتبہ بی بی زینب کی نگاہ پڑی بی بی نے دیکھا ناکہ خالی ہے بی بی نے کیا کیا پھر اپنے آپ کو گرایا میرے مولا سجاد بار بار یہ کہتے تھے کہ میں نہیں بھولتا پھوپھی کا اپنے کو ناکے سے گرانا اس لیے کہ جب انسان گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے میری پھوپھی کیا کرتی ہے ہاتھ تو رسیوں سے بندھے ہوئے تھے آخری جملہ بی بی نیچے آئی یہ مجھے بتاؤ رو رہے ہو تم ماتم کر رہے ہو یہ کون بی بی ہے فاطمہ زہرا کے پردے کی وارث علی کی بڑی بیٹی فاطمہ زہرا کی بڑی بیٹی حسین کی شریکت الحسین بہن بڑے جلال میں کہنے لگی کہ قافلہ اس وقت تک نہیں بڑھے گا جب تک کہ میری بھتیجی نہ مل جائے بھتیجی تو ناکے پہ نہیں ہے سید سجاد آئے کہا پھوپھی اماں ہم جائیں بچی کو ڈھونڈنے مقتل کے جملے ہیں کہا بیٹے بھائی نے آخری وقت اسے میرے سپرد کیا تھا
تو یہیں آخری جملہ، تو یہیں قافلے کے پاس ٹھہر. شہزادی زینب چلی، شہزادی ام کلثوم چلی اور آواز دیتی ہوئی چلی، سکینہ سکینہ اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہو. راوی کہتا ہے کہ میں بیویوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا، اتنے میں ایک ناقہ سوار آتا نظر آیا. بی نے اسے روک لیا اور کہا اے شخص تو نے میری بھتیجی کو تو نہیں دیکھا؟ کہا بی مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ وہ آپ کی بھتیجی تھی، لیکن میں نے ایک بچی کو زمین پر گرتے ہوئے دیکھا، اور کیونکہ وہ بچی منہ کے بل گری تھی اس کی ناک سے خون بہ رہا تھا. آخر جملہ کہا تو نے کہاں دیکھا؟ اس نے اشارہ کیا. شہزادی آواز دیتی چلی سکینہ سکینہ میری آواز پہ لبیک کہو. مغرب کے قریب کا وقت تھا، ایک چھوٹی پہاڑی کے دامن میں سنو گے ایک سیاہ پوش بی بی سکینہ کو اپنی گود میں لیے بیٹھی تھی. بی بی دوڑتی ہوئی گئی، بچی کو اپنی گود میں لیا اور کہا بی بی آپ کا شکریہ، یہ میرے مرحوم بھائی کی نشانی ہے، آپ نے میرے مرحوم بھائی کی نشانی کی حفاظت کی، پر اتنی التجا ہے کہ چہرے سے نقاب الٹے کہ میں اپنی محسنہ کو پہچانوں. یہ کس پہ چل گیا، مقتل میں آیا زلزلہ، بالوں کو کھولے فاطمہ، کیوں بین کرتی ہے خدا، اے زلزلہ ڈسا دے کیوں خالی تیری زینے، جس جالا یا مولا او جا کیڑی زمینے، تیری چپ تو انج لگدا ہے، تیری چپ تو انج لگدا، ٹوٹے آسا تج بین برادر، جنا مولا دا دسنا خدا دا، کربلا کربلا آئی کربلا میں جلا، فوجیں ادھونے کی بغا ہے، بیویاں بے آسرا، سجاد تنہا رہ گیا، خیام جل گئے، بستر چھنا لٹا اسباب، خیام جل گئے، بستر چھنا لٹا اسباب، زمین پہ بیٹھے ہیں سجاد سر، میرا وعدہ تو یہی تھا، اچھا جی، تو جو اب آپ شو دیکھ رہے ہیں وہ ہے مجلس الدین کا، نہیں اس سے اگلے دن یعنی کہ اتوار کا، اتوار ہفتے کو مجلس تھی، اور اتوار کے صبح یہ آپ 3 سے 4 بجے کے ٹائم پہ اب جو یہ شوٹ ہو رہا ہے. میں بتاتا ہوں کچھ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ نا ہم مجلس چلا کے جب فارغ ہوتے ہیں، ماتمداری ہوتی ہے، زیارت نکلتی ہے، تو اس کے بعد اتنا تھک جاتے ہیں کہ میرے اندر ہمت نہیں رہتی کچھ کرنے کی. میں کہتا ہوں یار شوٹ میں نے کوئی بھی نہیں لیا ہوا تھا، وہ تو باقی ادھر ادھر سے بھائی نے پکڑ کے لگائے ہیں، کیونکہ میرے کرنے والے کام جیسے یہاں سے میں وہ کر سکتا تھا، یہاں میں ولاگ شوٹ کرتا تھا، تو میں نے اس لیے ولاگ کو لگایا ہولڈ پہ اور میں جا کے پھر سارے کام کرتا رہا.
اور جب کام کر کے فارغ ہوا تو ٹائم ہی نہیں رہا تھا کہ بھائی میں کوئی شارٹ بھی لوں، اور میں تھک اتنا گیا ہوا تھا کہ بھائی کچھ میرے اندر کرنے کی ہمت نہیں تھی. اس لیے پھر میں نے ہر چیز کو چھوڑا. میں کہا چلو کل ولاگ اینڈ کر دیں گے. تو امید ہے آپ کو ولاگ اچھا لگے گا، اور مولا سے بس دعا ہے کہ ہماری یہ چھوٹی سی جو ہم نے تو کوشش کی تھی عزاداری کے لیے اس کو منظور اور قبول فرمائے. آمین. اگر آپ کو یہ ولاگ اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر، کمنٹ، سبسکرائب کریں اور آگے دوستوں کو شیئر کرنا مت بھولیں. اللہ حافظ.